دوستو، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذباب ذباب۔ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو اشارہ فرمایا۔ میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیے۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن یہ اچھا کیا۔ ذباب کے معنی منحوس کے بھی ہیں اور بری چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر مر مٹنے کی بات ہے کہ منشا سمجھنے کے بعد خواہ وہ غلط ہی سمجھا ہو، اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہا تھا، مگر چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لیے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حسب معمول سلام کیا، چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جواب نہ دینے سے نئی اور پرانی باتیں یاد آ کر مختلف خیالات نے مجھے آ گھیرا۔ کبھی سوچتا فلاں بات سے ناراضگی ہوئی، کبھی خیال کرتا کہ فلاں بات پیش آئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، تب جان میں جان آئی۔ اسی طرح دمشق میں سہیل بن حنظلہ نامی ایک صحابی رہا کرتے تھے جو نہایت یکسو تھے، بہت کم کسی سے ملتے جلتے تھے اور کہیں آتے جاتے نہ تھے۔ دن بھر نماز میں مشغول رہتے یا تسبیح و ضعیف میں مسجد میں آ جاتے۔ راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں گزر ہوتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں نفع ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا کوئی حدیث سنا دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمول کے موافق درخواست کی کہ کوئی کلمہ خیر سنا جائیں۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسد اچھا آدمی ہے۔ اگر دو باتیں نہ ہوں، ایک سر کے بال بہت بڑے رہتے تھے، دوسرے لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا تھا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد پہنچنا فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیتے اور لنگی آدھ پنڈری تک باندھنا شروع کر دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دو باتوں کو ارشاد فرمایا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اب سے نہ ہوگی، مگر دونوں روایتوں میں کچھ اشکال نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے خود ان سے بھی ارشاد فرمایا ہو اور غیبت میں بھی ارشاد فرمایا ہو، جو سننے والوں نے ان سے جا کر عرض کر دیا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔